میرے شوہر کے کزن ہمارے اوپر بہت احسانات تھے۔ شوہر کے پردیس جانے کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ گھر پر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرے آپ لوگوں پر بہت سارے احسانات ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ احسانات کا بدلہ چکایا جائے۔ اور پھر میرا نام علینا ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ 12 سال پہلے میری شادی انس کے ساتھ ہوئی تھی۔ انس میرا بہت خیال رکھتا تھا، بہت محنتی لڑکا تھا، شریف تھا اور جیسے میں کہتی میری ہر بات مانا کرتا تھا۔ ہمارے درمیان کبھی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ انس پیسے کے معاملے میں بہت زیادہ امیر نہیں تھا۔ وہ بہت محنت کرتا تھا لیکن اس کی کہیں پر بھی کوئی بات بن نہیں پا رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی اور انتہا درجے کی خوبصورت تھی۔ دراصل جب میری شادی ہوئی تو انس کے پاس بہت سارے پیسے تھے اور میں بھی غریب گھر سے تھی، تو گھر والوں نے پیسے کی وجہ سے میری شادی انس کے ساتھ کر دی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انس کے بڑے بھائی نے اسے دھوکہ دے دیا تھا اور پھر وہ بیچارہ سڑکوں پر آ گیا تھا اور ہم لوگ ایک کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ اور پھر انس نے تھوڑی بہت مزدوری کرنا شروع کر دی تھی، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے چلنے لگا تھا۔ ہمارے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہمارا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس میں مینج ہونے لگا تھا۔ تو پھر میری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے تو انس کا ایک ماموں زاد جو کہ بہت امیر تھا، اس کی تو شادی ہو چکی تھی لیکن اس کی بیوی کی زیادہ بنتی نہیں تھی، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ وہ پہلی بار جب ہمارے گھر آیا تھا تو میں نے اس کی اچھی طرح سے خدمت کی تھی، جس سے وہ بہت خوش ہوا تھا اور میری تعریف کیے جا رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں تھوڑا غلط لائن کا محسوس ہوتا تھا لیکن مجھے کیا تھا وہ کزن تو اس کا تھا، اس نے کون سا یہاں پر بار بار آنا تھا۔ وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو اس کی نظر بار بار میری طرف ہی آ رہی تھی کیونکہ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ جو بھی کوئی مجھے دیکھ لیتا تو میرے اوپر سے نظر ہٹا نہیں سکتا تھا، اور ویسے بھی ایک مرد اور وہ بھی شادی شدہ، وہ تو ویسے ہی ہوس کا پجاری ہوتا ہے، اس لیے جب اس نے میری طرف دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ انس بیچارہ نظریں جھکائے اس کے پاس بیٹھا تھا کیونکہ یہ بہت غریب تھا اور وہ بہت امیر، اور غریب بندے میں اتنی جرت کہاں ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کر سکے۔ اس لیے وہ خاموشی سے دیکھتا رہا اور اس کا کزن پھر چلا گیا اور وہ جاتا ہوا مجھے کہنے لگا کہ مجھے بہت دکھ ہے کہ آپ لوگ اس حالت میں ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں اور آپ ایک اچھی زندگی ڈیزرو کرتی ہیں، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے دل میں ایک امید کی کرن سی پیدا ہو چکی تھی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر پہ آیا تھا اور کہنے لگا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انس کو بیرون ملک بھیج دیا جائے تاکہ وہ محنت کرے اور واپس اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے تاکہ کل کو اگر آپ لوگوں کے ہاں اولاد ہو گئی تو اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس پیسے تو موجود ہونے چاہئیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت خوش ہوئی تھی۔ انس تو بہت زیادہ خوش ہوا تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تھوڑا پریشان بھی دکھائی دے رہا تھا، نہ جانے اسے کس چیز کا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ شاید وہ اپنے کزن کو جانتا تھا اس وجہ سے تھا یا کوئی اور وجہ، مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں نے اس کے بارے میں تھوڑا اچھا سوچنا شروع کر دیا تھا اور کہا کہ اچھے انسان آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا کھیل چل رہا ہے۔ انس اسے بھائی جان کہہ کر بلایا کرتا تھا کیونکہ وہ اس سے ویسے بھی عمر میں بڑا تھا۔ اب اس نے 2-3 مہینوں کے اندر ہی اس کا سارا کام کروا دیا تھا اور اس کے بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ جب وہ جا رہا تھا تو میں بہت دکھی ہو رہی تھی، اس وقت میں پریشان بھی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ تو اس وقت انس کے ماموں زاد جس کا نام ارشد تھا، اس نے مجھے سہارا دیا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس موجود ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں بہت پریشان بھی ہوئی تھی
کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن اس وقت میرا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ میرے دل میں تو اس کے لیے دعائیں ہی نکل رہی تھی، اور ہم لوگ اس کے احسان تلے دبتے جا رہے تھے۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اب شوہر بھی گھر پر موجود نہیں تھا تو میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی تھی، اور اس کا ہمارے گھر آنا جانا بہت زیادہ بڑھنے لگا تھا۔ اب شوہر بھی پیسے اسی کے ذریعے بھیجا کرتا تھا۔ اب میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ پیسے مجھے پورے دیتا ہے یا کچھ اپنے پاس بھی رکھتا ہے، لیکن جو بھی کام ہوتا تھا میں بھی اسے کہا کرتی تھی اور میرا شوہر بھی اسے ہی کہتا تھا۔ وہ ہمارے کام کر دیا کرتا تھا۔ ہم لوگ اتنے بیوقوف تھے کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی چیز بنا قیمت کے نہیں ہوتی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہمیں ضرور ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی قیمت کس طرح سے چکانی ہوگی، لیکن ہم لوگ بہتے چلے گئے، اور اب ارشد نے روزانہ میرے گھر چکر لگانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میں جب اسے دیکھتی تھی تو میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، اور اوپر سے اس کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ تھے، اس لیے جو بات وہ کہتا میں اس کی ہر بات مان لیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تھوڑا پریشان دکھائی دے رہا تھا اور کہنے لگا کہ کاروبار میں کافی نقصان ہو گیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرے پاس کچھ پیسے تھے، میں نے اسے پہلے وہ دے دیے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے پاس بیٹھی۔ وہ کہنے لگا کہ میرا دماغ آج کل بہت پریشان چل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میری بیوی نہیں ہے، اور دوسرا کاروبار میں مجھے نقصان نے مریض بنا دیا ہے۔ میں نے جب اس کی بات سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اس کے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات تھے اور میں ان کا بدلہ چکانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کچھ پیسے موجود تھے، میں نے اسے وہ پیسے دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تو میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی، لیکن اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہو۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی ساری داستان سنانے لگا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ تو پہلے سے تھا، لیکن اس کے دماغ میں یہ کھیل شروع سے ہی چل رہا تھا، اور ہمارے دونوں کے درمیان میں ایک تعلق قائم ہو چکا تھا جس سے میں آج بھی بھول نہیں پائی۔ اور اس کے بعد اس کا آنا جانا ہمارے گھر لگا رہتا تھا۔ ہفتے میں ایک دو بار ہم لوگ اکٹھے وقت گزارتے تھے، اور پھر وہ چلا جایا کرتا تھا۔ ابھی میری شادی کو 12 سال ہو چکے ہیں، اب جا کر مجھے اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں میں نے اس کی عزت کی حفاظت نہیں کی۔ نہ جانے میں نے جو گناہ کیا ہے مجھے اس کی معافی ملے گی بھی یا نہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کے لیے معاف فرمائے اور سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔